لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی اسلام نے فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے. اس کا معنی جہالت اندھیرا ہے. جو بندہ دین کا علم نہیں رکھتا بھلے وہ پی ایچ ڈی کر لے یا اس سے بھی کوئی اوپر ڈگری حاصل کر لے وہ جاہل ہے. اس کے دل میں ایمان کا نور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک علم کا نور اس پر نصیب نہ ہو. اس لیے ہر چھوٹے بڑے کے اوپر علم کو حاصل کرنا لازم ہے. نبی اسلام نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب کا واجب ہے، سنت کا سنت ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگوں نے کہیں جن کو کامل دین کا علم ہو، یہ فرض کفایہ ہے. کچھ نصیب ہے وہ بندہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ علم کے نور سے بھر دے. نبی اسلام نے کیا فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہوتی ہے. تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت سے علماء پر ہرداروں سے ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کو عبادت گزار بندے کے اوپر فضیلت ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح ستاروں کے اوپر چودھویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس لیے جس کے پاس علم کا نور ہو اس کے لیے مخلوق استغفار کرتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. حضرت صفوان روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها لظل ما یصنع، کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. کہاں ہم گنہگار اور خطاکار اور کہاں معصوم فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اظہار محبت کے لیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی ملک کا صدر یا بڑا آئے تو اس کی آمد پر اس کے لیے سرخ قالین بچھائے جاتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں. یہ ریڈ کارپٹ اپنی محبت کے اظہار کے لیے لوگ بچھاتے ہیں. پہلے وقتوں کے بادشاہ مہمان کے آنے پر پھولوں کی پتیاں راستے میں بچھاتے تھے. چنانچہ شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پتیاں بچھانے والے.
دنیا دار لوگ اپنی محبت کے اظہار کے لیے مہمان کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، تو اگر ملائکہ محبت کی وجہ سے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دے تو کون طالب علم کی بات ہے؟ اس لیے طالب علم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہوں اور اللہ نے میرا مقام اتنا بلند کر دیا کہ فرشتے بھی پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ابو اللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے سامنے شاہ فرمایا منصلہ کا طریقہ یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کی طلب کے لیے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ انس جان روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے۔ جیسے معتکف کو ہر وقت ثواب ملتا ہے، عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو یا سویا ہوا ہو، اس کو ہر حال میں ثواب ملتا ہے اعتکاف کی نیت کی وجہ سے۔ اسی طرح طالب علم کو ہر وقت ثواب ملتا ہے، چاہے وہ مدرسے کے اندر آرام کرے، سو جائے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ آج کل ایک نیا مباحثہ لگ گیا ہے بعض نوجوانوں کو، وہ صرف دعوت و تبلیغ کے راستے کو اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی امام کو اللہ کا راستہ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک صاحب مجھے ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ جی آپ کے شہر میں کبھی اللہ کے راستے میں وقت لگایا؟ جن کی زندگی دین کی خدمت میں گزری ان کے بارے میں کوشچن پوچھ رہے ہو کہ کہیں وقت لگایا؟ میں نے کہا ان کی تو پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزر رہی ہے۔ کہتے نہیں، میرا مقصد ہے اللہ کے راستے میں وقت لگایا نہیں لگایا۔ تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ علم کا کام یا دعوت و تبلیغ کا کام یا علماء جو کام کرتے ہیں نشر و اشاعت دین کا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کا راستہ حقیقت میں طالب علم کے لیے فرمایا گیا، اور دعوت و تبلیغ کا راستہ بھی اللہ کا راستہ اس لیے بنتا ہے کہ وہاں انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے شاید فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے۔ جنت تمنا کرتی ہے کہ اللہ اس شخص کو جلدی میرے اندر بھیج دیجیے تاکہ یہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ جنت وش کرتی ہے، جنت تمنا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے یہاں طالب علم کا کیا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ مدرسہ ایک عمارت کا نام ہوتا ہے، نہیں، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے۔ وہ کسی عمارت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا نام مدرسہ ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہاں مدرسہ ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہاں مدرسہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبی میں ایک جگہ تھی تھوڑی سی اونچی تھی باقی گھر سے، جیسے یہ اسٹیج باقی گھر سے اونچا ہے، اس کو صوفہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو بعض حضرات مہاجرین اور انصار میں تھے، اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر دین سکھاتے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس کا نام رکھنا چاہیں تو اس کو جامعہ صوفہ کہہ لیجیے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جامعہ صوفہ کی بنیاد رکھی۔ یہ کم و بیش 70 کے قریب حضرات تھے، کم ہوتے تھے کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، اور یہ 24 گھنٹے دین کو سیکھنے کے لیے وہاں موجود رہتے تھے۔ یہ اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا آپ جائیے اور طلباء کو جا کے اپنی صحبت سے فیضیاب کیجیے۔ بس پھر نفسک
مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے اپنی نگاہیں ادھر نہ کیجیے، ان کو اپنی توجہ میں رکھیے، ان پر مہربانی فرمائیے، الفت ان کو دیجیے، محبت دیجیے۔ یہ طلباء اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ اپنے محبوب کا سفارشیں فرما رہے ہیں۔ ان میں ایک طالب علم تھا جو ظاہری آنکھوں سے نابینا تھا مگر دل کا بڑا بینا تھا۔ اس نے کوئی بات پوچھنی تھی تو وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا کہ میں نبی علیہ السلام سے جا کے بات پوچھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین مکہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب اس نابینا کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے، اس نے آ کے اپنی بات کروائی تو نبی علیہ السلام نے اس کو تھوڑا انتظار کرنے کے لیے فرمایا۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے اسے انتظار کرنے کے لیے فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا محبوبانہ خطاب ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے محبوبانہ انداز سے خطاب فرمایا اپنے پیارے محبوب سے۔ اندازہ لگائیے یہ طلباء اللہ کو کتنے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی مدد فرمائی۔ ان میں ایک طالب علم تھے کہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اسلام نے فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بقرہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھو۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، فوراً پہچان گئے کہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے اور نبی علیہ السلام یہ حکم فرما رہے ہیں۔ تو سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابن کعب سے وہ قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رحمان بھی سنوں گا۔ ہر مدرسے کا وقت ہوتا ہے، صبح 7 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک، پھر شام کو تکرار ہوتا ہے۔ یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس کا ٹائم تھا 24 گھنٹے، کسی وقت بھی نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے۔ ایک رات نبی علیہ السلام نبی میں تشریف لائے تہجد کے وقت میں، ابو بکر صدیق لانا نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی اور بہت آہستہ قرات کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت عمر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور ذرا گہر سے قرات کر رہے تھے۔ جب دونوں حضرات نے نماز پڑھ لی، نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اسلام نے پوچھا ابو بکر تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پروردگار کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتا ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھا عمر کو تم اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عمر نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ نبی اسلام نے دونوں کو سمجھایا، ابو بکر آپ تھوڑا اونچا پڑھا کریں اور عمر آپ تھوڑا سا آواز کو نیچے کر دیا کریں۔ رات کے اس وقت میں بھی ان کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ مدرسے کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ ہر مدرسے میں نصاب ہوتا ہے۔ ان حضرات کے پاس بھی ایک نصاب تھا، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید، قرآن حمید۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو یہ اس مدرسے کا نصاب تھا، اور نبی علیہ السلام کی تفصیل فرما دیا کرتے تھے
یہ تو بین للناس ما نزل الیہم، جو نازل ہوا تھا اس کو کھول کھول کے بیان فرماتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کی باتوں کو سن کے یاد کر لیتے تھے۔ یہ مسجد میں جو شاخ تھی یہ بنین کی شاخ تھی، یعنی مردوں کی شاخ تھی۔ اس کی ایک شاخ اس مدرسے کی نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی تھی، اور وہاں جو طالبات تھیں ان کا نام تھا امہات المؤمنین۔ وہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اس مدرسے کی طالبات تھیں۔ طالبات کی مدرسہ النبوہ، نبوت کے مدرسے میں طالبات۔ مسجد میں صحابہ دین سیکھتے تھے، جب آپ گھر تشریف لے جاتے تھے تو گھر کی خواتین دین سیکھتی تھی۔ چنانچہ ان میں بھی بہت علمی مقام پانے والے لوگ بھی تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد تھی 1,24,000، لیکن ان میں جو عالم تھے، صاحب فتویٰ تھے، ان کی تعداد تھی 149 بڑے علماء تھے صحابہ میں، اور ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 149 میں کچھ اور بڑے عالم تھے، جب ان کا فتویٰ آ جاتا تھا تو باقی لوگ اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، اور ان کی تعداد تھی 14، اور ان 14 میں سے ایک سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ بتائیے ام المؤمنین نے کتنا دین سیکھا ہوگا کہ امت کے صحابہ میں سے جو 14 بڑے علماء تھے ان میں ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جامعہ صفہ کی ابتدا رکھی، اور یہ ایسا مدرسہ تھا کہ جس میں کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا۔ اللہ توکل، اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دیتے تھے تو کھا لیا کرتے تھے، مگر نہ فاقہ ہوتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور 70 بندے پینے والے ہیں، مگر برکتوں کا اظہار اتنا ہوتا تھا کہ 70 بندے اس دودھ کے پیالے کو پیتے تھے اور پیالہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب ہر مدرسے کے اندر امتحان ہوتا ہے، تو اس مدرسے کے طلباء کا بھی امتحان ہوا۔ امتحان کس نے لیا؟ ان کا امتحان اللہ نے لیا۔ ہمارے یہاں تو مدارس میں ایک مدرسے کے امتحان لینے کے لیے دوسرے مدرسے کے اساتذہ کو بلایا جاتا ہے۔ اس مدرسے کے طلباء کے جو ممتحن تھے وہ تھے اللہ رب العزت۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے امتحان اللہ نے لیا۔ تو بھئی اللہ نے امتحان کیسے لیا؟ کوئی پیپر لکھا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، دلوں کو سکین کیا، دلوں کو جھانکا، دلوں کو پڑھا۔ اور پیپر کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام تھا تقویٰ، کہ دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا رزلٹ نکال دیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے تقویٰ کے اوپر جمائے رکھا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ اسی کے مستحق تھے اور اس بات کے اہل تھے کہ یہ تقویٰ کے اوپر جمے رہتے، آخر میرے محبوب کے شاگرد تھے۔ اب جب طلباء پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں، ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان طلباء کو انعام دیا، اور کیسا انعام دیا؟ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کتنا خوبصورت انعام ہے جو اللہ نے ان صحابہ کو عطا فرمایا، دنیا میں خوشخبری عطا فرما دی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو تعلیمی سلسلہ تھا یہ پھر اسی طرح امت کے اندر آگے چلتا رہا۔ آج پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں یہ اسی جامعہ صفہ کے سورج سے نکلی ہوئی کرنیں ہیں۔ آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں
یہ مدرسہ بھی جامع صفہ کی ایک شاخ ایک کرن ہے جو وہاں سے نکلی اور آج یہاں پر طلباء کے پڑھنے کا اللہ نے انتظام کر دیا اور ہر طالب علم کو اصحاب صفہ کے ساتھ ایک علمی نسبت موجود ہے، ایک علمی تسلسل ہے امت کا، چنانچہ پوری امت نے علم حاصل کرنے کے لیے خوب قربانیاں دی۔ ائمہ حضرات کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے علم کی خاطر کتنی قربانیاں دی تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، منا میں تھا، ایک بوڑھا مجھے ملا، سلام کیا، مجھے کہنے لگا تم میری دعوت قبول کرو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اس نے دسترخوان بچھا دیا اور جو اس کے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے اس نے رکھ دیے اور میں نے ضلع قتل کھانا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا میرے ساتھ محبت محسوس کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ امام مالک کو جانتے ہیں؟ اس نے امام مالک کی کچھ باتیں بتائیں، اس کو محسوس ہوا کہ میں امام مالک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے شوقین ہوں۔ اس نے کہا نوجوان کیا تم امام مالک سے ملاقات کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا ملاقات تو کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سفر کے وسائل نہیں، میں جا نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہمارے ساتھ ایک آدمی حج پہ آیا تھا، فوت ہو گیا، اب اس کی سواری خالی واپس جائے گی، اگر تم جانا چاہو تو ہم تمہیں ایک اونٹ دے دیں گے، ہمارے ساتھ سفر کرنا اور مدینہ تک پہنچ جانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا مکہ سے اور مدینہ پہنچا۔ فرماتے ہیں ہمیں راستے میں 16 دن لگے۔ مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً کوئی 450 کلومیٹر بنتا ہے، صحیح ہجرا والا۔ تو اس زمانے میں تو 20-25 میل ایک دن میں طے ہوتا تھا اونٹوں پہ، پھر پڑاؤ ڈالتے تھے، پھر آگے تو 20 دن لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ 16 دن لگے اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ ایسے تو لباس تھے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی میں پہنچے تو مسجد میں نماز کا وقت تھا، ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو ایک آدمی جو ظلم کے قد کا تھا، ایک تہبند باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ ان کے گرد ہلکا پار بیٹھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہیں جو مسجد نبی میں درس حدیث دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ ان دنوں میں املا کروا رہے تھے۔ املا کہتے ہیں استاد حدیث کی تلاوت کرتا ہے اور شاگرد اس کو لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے۔ تو سب طلباء لکھتے گئے، استاد لکھواتے گئے۔ فرماتے ہیں میں کچھ دیر تو سنتا رہا، پھر میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا اگر میرے پاس کاغذ ہوتا اور لکھنے کے قلم ہوتا تو میں بھی املا کرتا اور مجھے طلباء کے ساتھ مشاورت ہو جاتی، مگر میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں مسافر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر سے انتظار کرتا رہا، پھر مجھے اپنے سامنے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا مل گیا۔ میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور نیت کر لی کہ یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ اب امام صاحب جو لکھوا رہے تھے میں نے اس کو اپنی ہتھیلی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ کوئی سیاہی تو نہیں تھی کہ ہتھیلی کے اوپر لکھا جائے، میں تو صرف طلباء کے ساتھ مشابہت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کے مشابہت حاصل کرتا ہے وہ اسی میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے اس مجلس میں تقریباً 150 احادیث کی اطلاع کروائی۔ پھر علی نماز کا وقت ہو گیا تو سب لوگ اٹھ کے نماز کی تیاری کے لیے چلے گئے۔ میرا وضو تھا، میں نہیں بیٹھا رہا۔ امام صاحب نے مجھے بیٹھا دیکھا تو اپنے پاس اشارے سے بلایا۔ میں جب گیا تو مجھے فرمان لگے
اے نوجوان تم ہاتھ میں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں تنکے کے ساتھ احادیث لکھ رہا تھا۔ امام مالک صاحب نے میری ہتھیلی دیکھی جو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے نوجوان یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں اور فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، میں طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے کو قلم سمجھ کے ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، حقیقت میں تو میں اس حدیث کو سن کے اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا اچھا میں نے 150 حدیث لکھوائی ہیں، اگر ان میں سے آدھی حدیث مجھے سنا دو تو تمہیں بڑا جانوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے تو آدھی حدیث سنانے کے لیے کہا، میں نے ان کو 150 احادیث متن سند کے ساتھ پوری کی پوری سنا دی۔ یہ ایسے طلباء تھے جن کی مثال اسفنج کی طرح تھی، اسفنج کو پانی میں ڈبو دیں تو وہ پانی کو چوس لیتا ہے، یہ طلباء اپنے استاد کے علم کو اس طرح چوس لیا کرتے تھے، جو سنتے تھے ان کے دلوں میں نقش ہو جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی طرح بچپن میں بہت غربت کے حال میں پڑے، ایک جگہ پڑھتے تھے تو ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، اب پانی سے وہ روزہ رکھتے اور پانی سے افطار کرتے، کتنے دن انسان کرے گا، بھوک سے برا حال، کھڑا ہوا نہیں جاتا، کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتے ہیں، نیچے گرنے لگتے ہیں۔ ان کے کمرے کے ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں آفر کیا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کریں، میرے پاس کافی وافر مقدار میں کھانا ہے، مگر یہ حضرات کسی کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل نے منع کر دیا، بلکہ انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کچھ محنت مزدوری کر کے اپنے لیے کما لوں تاکہ میں اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکوں۔ آج کل تو طلباء مدرسے میں آتے ہیں تو کھانے پینے اور رہائش کا انتظام انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے، طالب علم کا ذمہ نہیں ہوتا۔ طالب علم کو صرف پڑھنا ہوتا ہے اور عجیب بات کے پڑھ بھی نہیں پاتے۔ پہلے وقتوں میں کھانے کا انتظام بھی خود کرتے تھے، رہائش کے انتظام بھی خود کرتے تھے، استاد کے پاس پڑھنے کے وقت میں جاتے تھے اور سبق پڑھ کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ امام مالک صاحب نے سوچا میں کیا کروں، سوچا کہ اچھا میں نہ کہیں جاتا ہوں اور کوئی مزدوری کر لیتا ہوں۔ اس زمانے میں اونٹوں کے سٹینڈ ہوتے تھے، جیسے آج کل ہے نا ٹیکسی سٹینڈ، بس سٹینڈ، ٹرک سٹینڈ، تو اونٹوں کے سٹینڈ ہوتے تھے، تو مسافر لوگ وہاں جا کے اونٹ کرائے پہ لیتے تھے اور ان کو اپنا سامان اونٹوں پہ رکھنا پڑتا تھا اور اونٹوں سے اتارنا پڑتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل وہاں چلے گئے اور مسافروں کو آواز دیتے تھے بھائی کسی نے سامان اتروانا ہو یا رکھوانا ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں، یعنی یہ کلی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ نازک بدن تھا، بھاری وزن اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے اور کئی مرتبہ اونٹ سے وزن اٹھا کے نیچے رکھتے۔ ان کا کلاس فیلو کہتا ہے کہ مجھے بڑا ترس آتا، ایک ننھی سی جان اتنی مشقت اٹھا رہی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اتنا ان کے اندر شوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کوئی طریقہ ہو کہ میں انہیں کنونس کر لوں کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا تو میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ دیکھیں آپ کا خط بہت اچھا ہے لکھنے کا، اور مجھے ایک کتاب چاہیے۔ اس زمانے میں کتابیں پرنٹنگ پریس پہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی، جو کاتب حضرات تھے وہ خود قلم سے لکھا کرتے تھے، مخطوطات ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتاب آپ میرے لیے اگر فارغ وقت میں لکھ دیں تو اس کتاب کی اجرت کے طور پہ میں آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلا دوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس بات کو مان لیا، پھر وہ اپنے فارغ وقت میں سامان نہیں اٹھاتے تھے، میرے لیے کتاب لکھتے تھے، میں انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتا تھا، اور اس حال میں امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا۔ کون جانتا تھا اس طرح یہ علم حاصل کرنے والا نوجوان آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل کہلائے۔ تو ان حضرات نے بڑی قربانیوں سے علم حاصل کیا۔
یہ سلسلہ اسی طرح امت میں چلتا رہا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک بڑے عالم گزرے. ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا جس پر وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، تو بادشاہ نے ان کے وارنٹ جاری کر دی گرفتاری کے. پولیس نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند رکھ دیا. 3 دن گزرے تو بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان بچہ آیا اور وہ سارا بکار ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا بادشاہ سلامت آپ میری فریاد سنیں، میری بات کو پورا کر لیں. جس بندے نے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا اسے بہت ترس آیا. اتنی معصومیت ہے چہرے پر، اتنا نور ہے اس کے چہرے پر، اور یہ اس طرح ہر قطار رو رہا ہے بلک بلک کے اور کہہ رہا ہے کہ آپ میری فریاد کو پورا کر دیں. تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت اس نوجوان کی بات کو ضرور پورا کریں. تو بادشاہ نے کہا نوجوان رو نہیں، میں تیری بات کو پورا کرتا ہوں، بتا تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں، آپ پلیز مجھے جیل کے اندر قید کر دیجیے. بادشاہ حیران، بھائی کوئی بات پہ روتا تو نہیں ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیں، یہ کیسا نوجوان ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں جیل میں بند ہونا چاہتے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا اور 3 دن سے میرا سبق قضا ہو رہا ہے، آپ مجھے بھی جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے جیل میں سبق تو پڑھ لیا کروں گا. آپ نے ایسے شاگرد دیکھے کہ جو اپنے استاد سے سبق پڑھنے کے لیے جیل کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جیل کی پابندیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے استاد. ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. اچھا ان طلباء میں امیر زادے بھی تھے، نواب زادے بھی تھے، بڑے امیر باپ کے بیٹے، وہ بھی علم حاصل کرتے تھے. چنانچہ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا محمد. اس کو والد صاحب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس لے آئے اور کہا کہ جی میرے بیٹے کو آپ اپنا شاگرد بنا لیجیے. امام صاحب نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس کو بھیج دیا کریں، لیکن اس کو معمولی کپڑے پہنائیں جو باقی کو لباس کے ہیں ویسے، یہ زرد برق کا لباس نہ پہنائیں، نمایاں ہوتا ہے. انہوں نے شرط مان لی. اب یہ محمد جب دن پڑھنے کے لیے آیا تو بہت ذہین تھا مگر قرآن مجید کا حافظ نہیں تھا. امام صاحب نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کو پتہ ہی ہے میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے، اور تم تو حافظ نہیں ہو، لہذا پہلے جاؤ حافظ بنو اور پھر میرے پاس علم پڑھنے کے لیے آؤ. وہ نوجوان محمد اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اچھا حضرت میں جاتا ہوں حافظ بن کے آتا ہوں. ایک ہفتہ گزرا، جمعہ کے دن وہ محمد پھر آ گئے امام صاحب کو ملنے کے لیے. امام صاحب سمجھے شاگرد ہے، اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے جمعے کے دن آ گیا. تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا. حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن یاد کر کے آؤ، میں نے 1 ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. یہ وہ نوجوان تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شاگرد بنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے ساتھ امام محمد کا رتبہ عطا کیا. تو ایسے امیر زادے بھی تھے جو علم طلب کرنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے. ایک اور نواب زادے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک. ابتدا میں بہت بگڑے ہوئے تھے کیونکہ امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے، تو مال پیسے کی محتاج تھی اور مال جو ہے یہ اپنے ساتھ وبال لے کے آتا ہے. سہولت کی زندگی تھی تو نوجوانوں میں ہی ہر وقت لگے رہتے تھے. والدین ان کو بڑا سمجھاتے کہ بچہ نیکی کرو، دین سیکھو، اور یہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. مگر ماں باپ نے ان کے لیے دعائیں کرنا چھوڑی نہیں، کرتے رہے. یہ جو ماں باپ کی رات کے آخری پہر کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں کبھی نہ کبھی ضرور قبول ہو جاتی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رخ کو پھیرا اور ان کے دل میں علم کی طلب پیدا ہوئی. ایک دن کہنے لگے اپنے والد کو ابو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. والد نے ان کو 30,000 درہم دیے. اچھا ہے ان بیکار
بجائے کوئی تجارت کا کام بھی کرے تو 30,000 درہم لے کے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں جہاں سنتا کہ بڑے محدث ہیں بڑے فقیہ ہیں وہیں جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا. 2 سال میں گھر سے باہر رہا. 2 سال کے بعد جب گھر گیا والد نے پوچھا بیٹے تم نے تجارت کرنے کی کون سی تجارت کی؟ ابو میں نے ایسی تجارت کی جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. میں نے تجارت کی ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہے. میں نے دین کا علم سیکھا ہے. تو والد خوش ہو گئے. انہوں نے 20,000 دینار اور دیے کہ جاؤ بچے جا کے علم سیکھو. انہوں نے مشرق مغرب کا سفر کیا. آج ہم اپنی زندگی میں اساتذہ کی تعداد کو گنیں تو 200 کے قریب 100 سے 200 بنتی ہوگی جو میرا اپنا انداز ہے. لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 1,080 اساتذہ سے علم حاصل کیا. تو ہمارے اساتذہ کی تعداد 100. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استادوں کی تعداد 1,080 اور عبداللہ بن مبارک کے استادوں کی تعداد 4,000 تھی. کتنا علم حاصل کیا ہوگا. اور پھر اللہ نے ان کو بڑی قبولیت عطا فرمائی. ان سے حدیث کا درس سیکھنے کے لیے ایک وقت میں 40,000 لوگ آیا کرتے تھے. آج کلاس کے اندر 100 بچہ ہوتا ہے دور حدیث میں یا 200 بچہ. یہ جو بہت بڑے بڑے مدارس ہیں 600 بچے 800 بچے 8,000 یہ مدرسہ ہے یعنی بنگلہ دیش میں. مجھے وہاں بیان کرنے کا اللہ نے موقع دیا. وہاں پر 4,000 طلباء تھے دور حدیث کے. ایک مدرسے میں 4,000 طلباء دور حدیث کے. دیوبند ثانی اس کا نام ہے. اب آپ بتائیے 4,000 طلباء اور کتنا بڑا مجمع. مسجد میں سپیکر پہ استاد درس حدیث دیتے تھے ورنہ تو وہ سماعی نہیں سکتے تھے کہیں. تو آج کل بڑے بڑے مدرسوں میں تعداد 4,000 اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے مدرسے میں طلباء کی تعداد 40,000 ہوتی تھی. ان کے ایک دوست تھے ان کا نام تھا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ بن مبارک میں اور صحابہ کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے. عبداللہ بن مبارک کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے. کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا. یہ شرف عبداللہ بن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ امام اعظم غنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے. نواب زادے تھے مگر علم حاصل کرتے تھے. اور کچھ طلباء ایسے بھی تھے جو واقعی غریب گھروں کے تھے مگر وہ بھی علم حاصل کرتے تھے. ان غریب طلباء کا بھی اپنا ایک رنگ تھا. 3 دوست تھے. ایک کا نام تھا ابو شیخ, ایک کا نام تھا طبرانی اور ایک کا نام تھا ابن المقری. مسجد نبی میں یہ حدیث پاک پڑھا کرتے تھے. تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا تو 2 دوست کو کہنے لگے بھی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم گھر واپس جاتے ہیں. اور طبرانی کہنے لگے کہ میں نے کہا نہیں, میں یہی مسجد میں رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا. میں پانی سے روزہ رکھتا, پانی سے افطار کرتا. 2-3 دن میں نفاحت اتنی ہو گئی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا, لیٹا رہتا تھا. اٹھتا تھا چکر آتے تھے کمزوری کی وجہ سے. کہنے لگا مجھ سے بھوک برداشت کرنی مشکل ہو گئی. اچانک مجھے خیال آیا طبرانی تم مسجد نبی میں علم حاصل کرتے ہو, تم نبی علیہ السلام کے مہمان ہو, تم جاؤ اور اپنے میزبان کو اطلاع تو دو نا کہ مجھے بھوک لگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں معاذ شریف پہ حاضر ہوا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد میں نے یہ الفاظ کہے
یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کے بعد میں قدمین کی طرف سے مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بندہ میرا نام پکارا ہے، عمرانی عمرانی عمرانی۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کھانا ہے تمہارے لیے میں لایا ہوں۔ میں نے کہا آپ کھانا کیسے لائے؟ کہنے لگا کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد نبی کی دیوار ایک ہے، میں قیلولہ کر رہا تھا دوپہر کو، مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میری مسجد کے پڑوسی ہو، مسجد میں میرا مہمان بھوکا ہے، جاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بیوی نے کھانا پکایا تھا۔ میں نے کہا کہ اپنے لیے اور پکا لینا، یہ میں نبی اسلام کے مہمان کو کھلانے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ سالن بھی لایا ہوں، روٹیاں بھی لایا ہوں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ضیافت فرمائی ہے۔ ان کو لبا کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کیا مقام ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ بہت پرانے وقتوں کی باتیں لے کر بیٹھ گئے، چلو ذرا قریب کے زمانے کی بات سن لیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند گیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت دارالعلوم میں داخلے بند ہو چکے تھے۔ استاد نے کہا کہ داخلے تو بند ہو گئے، آپ تو داخل نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں نہیں داخل کر سکتے؟ ان کا کہ ہمارے پاس کوئی مطبخ کا انتظام نہیں ہے، کھانے پکانے کے روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ طریقہ کہ بستی کے لوگ جتنے اپنے گھروں میں طلباء کا کھانا پکانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، ہم اتنے طلباء کو داخلہ دے دیتے ہیں۔ اب ایک گھر بھی ایسا نہیں جو ایک اور طالب علم کی ذمہ داری لے، تو ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں میں نے استاد سے کہا کہ استاد جی کھانے کا انتظام میں خود کر دوں گا، میری ذمہ داری ہوگی، بس آپ مجھے مشروط داخلہ دے دیں کہ میں پڑھ لیا کروں گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا، میں سارے دن طلباء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا اور رات کو تکرار کرتا۔ تکرار کے بعد جب طلباء سو جاتے تو میں استادوں کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ دیوبند بستی میں 2 پھلوں کی دکانیں تھیں، وہ کہتے کہ میں وہاں جاتا تو دکان کے سامنے تربوز کا چھلکا، خربوزے کا چھلکا، آم کا چھلکا، امرود کا چھلکا، چھلکے پھلوں کے پڑے ہوئے ہوتے، میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا اور ان کو اچھی طرح دھو کے پاک صاف کر لیتا اور پھر ان کو کھا لیتا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کے تو گزارا کر لیا، اپنے سبق کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اتنی قربانی کے ساتھ میں طلباء علم حاصل کرنے والے ہیں۔ علم کے واقعات پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں درس دیتے تھے تو دوسری بستی والے آ گئے، حضرت ہمارے یہاں بھی درس دیا کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں درس دیتا ہوں اور باقی گھنٹہ بچتا ہے، وہ میں اس بستی میں اگر جاؤں گا تو جا کے واپس آنے کا ہی ٹائم ہے، وہاں میں درس دے ہی نہیں سکتا۔ ان کا حضرت ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کے وہاں آ جایا کریں اور جو ٹائم بچ جائے گا نا 20-25 منٹ، بس وہی درس دے کے واپس آ جائے گا، ہمارے لیے اتنا ٹائم کافی ہے۔ اب امام صاحب کا 2 جگہ درس شروع ہو گیا، اس بستی میں ہوتا، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی میں جاتے اور وہاں درس دے کے پھر واپس آتے، پھر یہاں درس، پھر وہاں، شٹل کاک کی طرح سارا دن علم کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ اتنے میں ایک طالب علم آ گیا، حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد صاحب نے فرمایا بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں آپ کی کتاب کیسے پڑھاؤں؟ میں یہاں درس دیتا ہوں، پھر سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہوں، وہاں درس دیتا ہوں، پھر واپس آ کے درس دیتا ہوں، پھر وہاں جاتا ہوں، میں آپ کو کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ حامی تو بھرے کہ آپ مجھے پڑھائیں گے، وقت نکل آئے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ حیران ہوئے، فرمانے لگے کیسے وقت نکلے گا؟ حضرت جب آپ اس بستی میں درس دے کے سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی
مسجد جائیں گے آپ سواری کو بھگاتے ہوئے سفر کرتے رہنا اور تقریر کرتے رہنا، میں ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں علم کی طلب کے ایسے واقعات کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی۔ یہ واقعات دین اسلام کا سرمایہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی یہ روشن تاریخ ہے کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، شاگرد ساتھ دوڑ بھی رہا ہے اور اپنے استاد سے علم بھی حاصل کر رہا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ 19 سال کی عمر میں ایک بچہ تھا جو علم کی طرف میں اپنے گھر سے نکلا۔ آپ بتائیے 19 سال کی عمر تو شہوات کی عمر ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوان 19 سال کی عمر میں تو ان کو نہ سورج کا نکلنا یاد ہوتا ہے نہ غروب ہونا یاد ہوتا ہے، وہ بس اپنی دنیا کے اندر نفس و شیطان کا لقمہ بنے ہوتے ہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ 19 سال کا نوجوان جس کی شہوات کی زندگی کی عمر تھی، کرکٹ کھیلنے کی عمر تھی، آپ یوں سمجھیں آج کے دور میں، اس پہ علم کی طلب تھی، نازک تھا، ذرا کمزور سا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اپنے گھر سے نکل پڑا۔ گھر اس کا تھا اندلس میں اور آنا تھا اس سے بغداد، جہاں امام احمد بن حنبل رہتے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، تو دل میں شوق پیدا ہوا میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاؤں اور میں جا کے ان سے علم حاصل کروں۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے۔ وہ نوجوان 19-20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے گٹھڑی لے کے نکل پڑا۔ راستے میں سمندر کا سفر تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک بڑی کشتی میں میں سوار ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کشتی والا راستہ بھول گیا۔ ہمیں راستے میں 15 دن لگنے تھے اور 15 دن کے بجائے 2 مہینے گزر گئے اور ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب سمندر میں زیادہ رہنے کی وجہ سے مجھے الٹیاں بھی آتی تھیں اور میری حالت بڑی خراب، میں بیمار، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں اور الٹیاں اوپر سے، اور میں بہت کمزور بھی ہو گیا، اور اس دوران بحری طوفان بھی آ گیا۔ تو ایک جگہ کشتی جو تھی وہ لنگردار ہو گئی۔ اب 10-12 دن کشتی ایک ہی جگہ کھڑی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے اور ہمیں جھٹکے لگ رہے ہیں اور ہم جا کے نہیں پا رہے۔ ہمیں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور مجھے یہ لگ رہا تھا اب میں اپنی زندگی میں کبھی زمین نہیں دیکھوں گا۔ بڑی دعائیں مانگی، اللہ میں علم کے لیے نکلا ہوں تو میرے لیے آسان کر دے۔ کہتے ہیں کہ 1.5 مہینے کے بعد بالآخر کشتی کنارے لگی اور میں کشتی سے اتر کے زمین کے اوپر پاؤں رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں سے میں نے پتہ کیا کہ بغداد کتنی دور ہے۔ لوگوں نے کہا جی کہ 1000 کلومیٹر دور ہے، یعنی گجرانوالہ سے کراچی کا سفر۔ فرمانے لگے کہ مجھے بڑا آسان نظر آیا۔ میں نے اپنی کتابوں کی گٹڑی اپنی کمر پہ رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 یہ 1000 کلومیٹر کا سفر میں نے آسانی کے ساتھ طے کر لیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں مجھے بغداد کی عمارتیں نظر آنے لگے۔ میں تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے سائے میں نے اپنی کتابوں کو رکھا اور میں لیٹ گیا اور مجھے بیٹھتے ہی نیند آ گئی۔ جب جاگا تو میری طبیعت تھوڑی سی فریش تھی، تھکاوٹ اتری تھی۔ میں نے کہا چلو میں شہر چلتا ہوں بغداد میں۔ پھر میں نے گٹڑی اپنی کمر پہ اٹھائی اور چل پڑا۔ راستے میں ایک شہر کی طرف سے بندہ آتا ہوا مجھے ملا تو میں نے اس بندے کو سلام کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ امام احمد بن حنبل کا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا نوجوان کیوں ان کا بات پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اتنی دور سے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ نوجوان مجھے افسوس ہے تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ کسی
کسی کو مل سکتے ہیں نہ کوئی ان کو مل سکتا ہے، لہذا تم ان سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں میرا دل تو بڑا ٹوٹا ہے، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں چلتا رہا، شہر گیا، ایک ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ لیا، سامان رکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر امام احمد بن حنبل نظر بند ہے تو کوئی نہ کوئی عالم تو مسجد میں درس دیتا ہوگا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے بڑے محدث تھے اور امام جرح اور تعدیل کہے جاتے تھے، کہ وہ درس دیتے ہیں عصر کے بعد۔ چنانچہ عصر کے بعد میں مسجد میں آ گیا اور میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اس کا کچھ ترجمہ تفصیل بتائی اور پھر اس کے راویوں کے بارے میں وہ بتانے لگے۔ وہ چونکہ راویوں کے بارے میں بہت جانتے تھے اور ان کی بات سند ہوتی تھی، تو لوگ ان سے سوال پوچھنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت ہشام بن عمار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کے ایک راوی تھے، چادر پہنتے تھے اور چادر والے کے نام سے مشہور تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ ہشام بن عمار کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام یحییٰ نے پوچھا وہ چادر والے؟ میں نے کہا جی وہی چادر والے۔ کہنے لگے وہ اتنے ثقہ بندے ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ان سے حدیث کی روایت کیا کرو۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے دوسرا سوال پوچھنا چاہا۔ جب میں دوسرا سوال پوچھنے لگا تو قریب کے ایک آدمی نے میرا کرتا کھینچا، بیٹھ جاؤ نوجوان بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نے سوال پوچھنا ہے۔ ان کا بھائی اس مجلس کا دستور ہے ایک بندہ ایک دن میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے، اگر ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تم نے ایک سوال پوچھ لیا، تمہاری باری ختم، اب دوسرا سوال کل پوچھنا۔ کہنے لگے کہ میں رونے لگ گیا کہ میں اتنی مشقت اٹھا کے سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجلس کے آداب یہ ہیں تو میں پہلے ہی اصل سوال پوچھ لیتا۔ میں نے وہ سوال تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میری حالت کو دیکھ کے لوگوں نے میرے اوپر ترس کھایا اور انہوں نے مجھے ایک سوال اور پوچھنے کا موقع دے دیا۔ جب مجھے موقع ملا تو میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری بات سن کے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ ایسا نوجوان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وقت بادشاہ ان سے ناراض ہے اور اس وقت میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں سوال پوچھنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ کہنے لگے میرا سوال سن کے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اپنا سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، میں ٹھنڈی لمبی سانس لی اور سانس لینے کے بعد کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے، امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں اور شوق پیدا ہوا، میں نے امام احمد بن حنبل سے ضرور علم حاصل کرنا ہے۔ کیسے کروں مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے مجلس ختم ہونے کے بعد مجمع میں ایک بندے سے کہا مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، پولیس نے دیکھ لیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی اور مجھے بھی ملے گی، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے منت سے حاجت کی کہ نہیں میاں تم مجھے ساتھ لے کے چلو، جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پہ پہنچو تو آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ لیفٹ سائڈ کا دروازہ یا رائٹ سائڈ کا دروازہ امام صاحب کے گھر کا دروازہ ہے، بس اتنا بتا دینا، پھر تم چلے جانا، میں جانوں میرا کام جانا۔ اس نے کہا چلو یہ کام تو میں کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے لے کے امام صاحب کے گھر گیا، میں نے راستہ اچھی طرح دیکھ کے یاد کر لیا، ان کا گھر دیکھ کے میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور میں ساری رات سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہنے لگے کہ شہری کا وقت تھا، میرے دل میں تجویز آئی کہ میں ایک بھکاری بن جاتا ہوں
اور میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگوں گا، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گا، لوگوں کی کڑوی کسیلی نگاہوں کا جو ہے سامنا کروں گا، مگر لوگ مجھے بھکاری سمجھیں گے۔ اور پھر عصر کے وقت جب لوگوں کی جلد کم ہوتی ہے، میں امام صاحب کے دروازے پہ جا کے زور کی صدا لگاؤں گا۔ امام صاحب جب باہر نکلیں گے کچھ پیسے دینے کے لیے تو میں امام صاحب کو کہوں گا کہ میں پیسے کا طلبگار نہیں، میں تو علم کا طلبگار ہوں، مجھے آپ حدیث پڑھا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں نے گھٹنا باندھا جیسے کوئی زخم کے اوپر باندھتا ہے، لوگ مجھے معذور سمجھے، اور میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج کے دور میں تو لوگ پیسے مانگتے ہیں، اس زمانے میں فقیر پیسے نہیں مانگتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ سمجھ جاتے تھے حاجت مند ہے تو کوئی نہ کوئی کچھ دے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ کے غصے ہوتے کہ 19 سال کا نوجوان چہرہ نظر آتا تھا ان کو کہ اتنا نوجوان لڑکا کیوں مانگ رہا ہے، مانگنا تو بری عادت ہے، کیوں ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور ان کی غصے والی نگاہیں میں برداشت کرتا۔ وہ مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے، میں ان کی نگاہوں کو برداشت کرتا۔ ایک کو کہتا اجرکم علی اللہ، وہ غصے سے دیکھتا، پھر دوسرے کے بعد آتا، لوگ مجھے جھکا رہے ہوتے تھے، میں یہ ذلت برداشت کر رہا ہوتا تھا، لیکن میں کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اجرکم علی اللہ، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، کوئی دے دیتا، کوئی مجھے کچھ نہ دیتا، میں اس طرح مانگتا مانگتا عصر کے وقت امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آیا اور میں نے بوڑھی اونچی آواز سے، دردناک آواز سے آواز نکالی، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز سن کے امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی سکے تھے جو وہ فقیر کو دینا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا امام صاحب میں مال کا فقیر نہیں ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، اور میں نے یہ فقیر والا بھیس بنایا ہے آپ سے علم حدیث پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا، مجھے بھی تکلیف پہنچائیں گے پولیس والے، تمہیں بھی پہنچائیں گے، کیوں تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں اسی طرح بھکاری بن کے روزانہ آپ کے دروازے پہ صدا لگاؤں گا، آپ یہی سکے لے کے دروازہ کھول دیا کرنا، اگر کوئی بندہ غریب ہو تو سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا، کوئی بندہ غریب نہ ہو آپ مجھے 2-3 حدیثیں سنا دینا، میں آپ سے سن کے حدیثیں اسی وقت یاد کر لیا کروں گا۔ میری تحریر امام صاحب نے قبول کر لی۔ میں پورا 1 سال بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا تھا، اور بھیک مانگنے کے بہانے روزانہ 2 حدیثیں 3 حدیثیں امام صاحب سے سن کے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے پورا سال امام صاحب کے حدیث سن کر میں نے یاد کی اور علم حاصل کیا۔ 1 سال کے بعد جو وقت کا بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، اور جو نیا بادشاہ بنا اس کو امام احمد سے محبت تھی، اس نے امام صاحب کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور امام صاحب کا درس پھر مسجد میں شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب امام صاحب کا درس مسجد میں ہونا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام صاحب کا درس سننے کے لیے مسجد میں آ گئے، میں بھی مسجد میں گیا، رش اتنا تھا کہ میں امام صاحب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا تھا، چنانچہ میں ان سے ذرا دوری ہو کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب کی جگہ مجھ پر پڑی تو امام صاحب نے لوگوں کو کہا، لوگوں اس نوجوان کا راستہ مت روکو، اس کو آنے دو، اصل علم کا تعلق یہ ہے، علم کا اصل طلبگار تو یہ بنتا ہے۔ اس دین کے علم کی طلب میں آپ سوچئے کہ نوجوان 20 سال کا نوجوان بھیک مانگ کے علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے نوجوان یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے آ سکتے ہوتے تو کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے مدرسے میں آ کے ذرا دکھائیں نا، آپ ان کو کہیں بھی نہیں تو وہ قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ اللہ یعنی کہ وہ نہیں آتے، اللہ ان کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کو ہمارے اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ استفا مصطفیٰ چنا ہوا بندے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کے طلباء اللہ کے
کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے دین کے علم پڑھنے کے لیے، اس لیے یہ مدرسے میں آ گئے۔ یہ خوش نصیب بچے ہیں، یہ اصحاب صفہ کی روحانی بیٹے ہیں، ان کے ساتھ نسبت پانے والے طلباء ہیں، یہ مدرسے میں رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے علم جو تمہارے سینے میں ڈالا تھا وہ اس لیے نہیں کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کروں، جاؤ میں نے تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرما دوں۔ اس دن قدر کا پتہ چلے گا کہ ان طلباء نے جو مسجد میں مدرسے میں وقت گزارا اس کے صدقے آج اللہ کی کتنی ان پر مہربانیاں ہیں۔ اور بات سچی ہے کہ محبت کے راستے میں پھر حساب کتاب نہیں لیا جاتا، بلا حساب جنت داخل ہو جاتی ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پورے کاغذ کتاب نہ ہوتے، اگر میں صاف کاغذوں کو ملا کے جلد بنا دوں اس کو کتاب تو نہیں نہ کہہ سکتے، اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو فرماتے ہیں پورے کاغذ کتاب نہ ہوتے، سارے پھول گلاب نہ ہوتے، ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوا کرتا ہے۔ پورے کاغذ کتاب نہ ہوتے تے سارے پھول گلاب نہ ہوتے تے جے کر یاری لائیے ملیا تے یارہ نال حساب نہ ہوتے، اور انسان اگر یاری لگاتا ہے تو پھر یار سے حساب لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو طلباء آج دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے اللہ سے یاری لگا لی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، اللہ پوچھیں گے علم کے طلبگار کہاں ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام اٹھیں گے، ان میں اصحاب صفہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ ہم نے بھوک برداشت کی تھی مگر آپ کے محبوب کے شاگرد بنے تھے اور ہم نے علم حاصل کیا تھا۔ پھر ان اصحاب صفہ کے پیچھے امت کے بڑے بڑے فقہاء، محدثین، اصحاب رجال الحدیث کھڑے ہوں گے، ہم نے علم کی خاطر یہ قربانیاں دی تھی، یہ قربانیاں دی تھی، یہ قربانیاں دی تھی۔ ان میں مقی الدین ابن مخلد، وہ 20 سال کا نوجوان جو مدرس سے بغداد گیا تھا، وہ بھی کھڑا ہوگا، یا اللہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک بھکاری کا گروپ کو کرایا تھا اور بھیک کے بہانے میں نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ اللہ ان سب کو کہیں گے ہاں تم مخلص تھے، تم نے واقعی بڑی قربانیاں دی، کیوں بلا حساب جنت داخل کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا بنے گا، ہم بھی کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہم بھی طالب علم کے مدرسے میں پڑھتے تھے، اللہ فرمائیں گے نام کے طالب علم تو تم تھے، طالب علم والی کوئی نشانیاں نظر نہیں آتی تھی، وہ خشیت نظر نہیں آتی تھی، وہ اتباع سنت نظر نہیں آتی تھی، وہ علم کا شوق نظر نہیں آتا تھا، تم کیسے طالب علم تھے؟ تو ہم اس وقت کہیں گے یا اللہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں، لیکن اتنی بات ہے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اے مولا صورت کے سوا کچھ نہیں، وقت گزار آئے تھے، بس اسی کو قبول کر لیجئے اور اس کو حقیقت بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا میں اپنے محبوب کی جو شکل و صورت ہے اس سے مشابہت رکھنے والے کسی بندے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں طالب علم بننے کا اللہ نے قیامت کے کیا اجر عطا فرمایا۔ عزیز طلباء، اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھ دیا، وہ سارا دن پتھروں کو جوڑتا ہے، اینٹوں کو جوڑ کر مکان بناتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے پھر اس کو جوڑتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہتے ہیں، فرنیچر بناتا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر جوڑتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے ٹکڑے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھ دیا، کسی کے سامنے کپڑا رکھ دیا، کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا۔
یہ طلباء کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کے سامنے اپنا قرآن رکھ دیا، اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیا۔ تو جب اللہ نے ہم پر مہربانی کی، ہم شوق کے ساتھ علم حاصل کریں تاکہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے تو ہم اللہ کے سامنے عرض کر سکیں، اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اللہ صبح ہوتی تھی، ہر نوجوان کالج بھاگتا تھا، یونیورسٹی بھاگتا تھا، اللہ ہم مدرسے کے طلباء ہیں، ہم سینے سے قرآن لگا کے مدرسے جاتے تھے تیرے محبوب کا فرمان پڑھنے کے لیے، تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ آپ سوچئے اس وقت اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں طلباء کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں جن معاملات ہیں ان کو اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور روزانہ 15 سے 20 منٹ کا مراقبہ کرنا۔ یہ عوام الناس کے لیے معاملات ہیں۔ طلباء کے لیے ان معاملات کو ایک وقت میں کرنا لازم نہیں ہے۔ وہ اگر ہر نماز کے ساتھ 20-20 مرتبہ بھی استغفار پڑھ لے تو ایک دن میں 100-200 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کا آسان طریقہ طلباء کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو آپ فوراً وضو کر کے مسجد میں آ جایا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے طلباء وضو کر کے وضو خانے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی جماعت کھڑے ہونے میں 2 منٹ ہے، کبھی 1 منٹ ہے۔ جب تحریمہ شروع ہو جاتی ہے تب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ نہ کریں، بس اذان ہوئی، سبق موقوف ہوا، آپ فوراً وضو کریں اور وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنتیں پڑھ لیں۔ پھر سنت پڑھنے کے بعد جو 5-7 منٹ جماعت میں انتظار کے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نماز کے انتظار کی سنت کو بھی زندہ کریں، اس کا بھی ثواب پائیں۔ نبی صاحب نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو سنت زندہ ہو جائے گی، اور دوسرا وہ جو 5-7 منٹ انتظار کرتے ہیں اس وقت تو صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، قبلہ رو ہوتے ہیں، تو آدھا کام تو ہوا ہے۔
بس اسی وقت آپ چند منٹ کے لیے اللہ سے لاؤ لگا کے بیٹھ جایا کرے کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ہر نماز سے پہلے یہ جو 5-7 منٹ کا مراقبہ ہے، اس کو کرنے سے آپ خود تجربہ کریں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے اندر علم کا شوق بڑھ جائے گا، آپ کے اندر ایک محبت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور ایک کام ضرور کریں کہ لمبی چوڑی باتیں طلباء کو نہیں بتائی جاتی، ان کا اصل مقصد ہوتا ہے علم حاصل کرنا اور اسی میں مصروف رہنا، بلکہ پہلے وقتوں میں تو طلباء کو بیت ہونے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے جو استاد تھے وہ صاحب رشوت ہوتے تھے، ان سے وہ سبق پڑھتے تھے تو سبق کے دوران ان کو استاد کی ایسی صحبت مل جاتی تھی کہ مزید صحبت پانے کی ضرورت نہیں تھی، مقناطیس یہاں دلوں کو مقناطیسیت پہنچا دیتا تھا، تو طلباء کے اندر محبت ہوتی تھی۔ آج وہ نسبت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، طلباء استاد سے علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں کو گرمانے والا کام نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی سے تعلق جوڑ لیا جائے تو دل کو گرمانے والا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ رہے تو علم حاصل کرنے میں معاونت ہو جاتی ہے۔ ایک کام آپ کریں کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں، روٹین بنا لیں۔ بندے کی روٹین ہوتی ہے، کچھ لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، کچھ رات کو ذرا دیر سے سوتے ہیں، عادت ہوتی ہے اپنی۔ تو طلباء کو چاہیے کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی سو جائیں، باتیں نہ کریں۔ نبی علیہ السلام مغرب کے بعد سونے کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ بعدہ، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، جلدی سو جانا یہ سنت ہے۔ تو جب آپ جلدی سو جائیں گے تو اذان فجر کی ہوتی ہے، فرض کرو 5 بجے، مثال دے رہا ہوں، آپ 4:30 بجے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ 4:30 نہیں اٹھیں گے تو 5 بجے تو اٹھنا ہی پڑے گا، نہیں اٹھیں گے تو مدرسے والے پھر دروازے کھٹکھٹائیں گے اور کئی دفعہ ڈنڈے بھی لگیں گے اور جوتے بھی پڑیں گے۔ تو بجائے ذلت کے ساتھ بندہ اٹھے، بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ خود ہی اٹھ جائے۔ تو 5 بجے اٹھنے کی بجائے 4:30 اٹھنے کی ایک عادت بنا لیں، پھر 4:30 اٹھ کے آپ 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ نوجوان 5-7 منٹ میں بھی وضو کر لیتے ہیں، 15 منٹ بہت مناسب ٹائم ہے وضو کرنے کا۔ اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو وضو میں بہت ٹائم لگتا ہے، قبض کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے، تو بھائی جن کو زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ پھر آدھے گھنٹے کو کیا ہے 40 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، 45 منٹ پہلے اٹھتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کی عادت ذرا زیادہ ٹائم لگانے کی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا وہ بیت الخلاء میں جا کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی بیت الخلاء میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اپنی طبیعت کے حساب سے 15 منٹ کا ٹائم وضو کے لیے رکھیں، اور جو باقی 15 منٹ بچے اذان میں اور آپ کے وضو میں، اس 15 منٹ میں آپ 4 رکعت آخری سورتوں کے ساتھ نفل پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعت ہلکی سی رکعتیں، 4 رکعت میں ہیں، آپ کے لیے یہی تہجد کافی ہے۔ اور باقی جو وقت بچے 5-7 منٹ وہ اللہ کے سامنے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، دعائیں مانگ لیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہل من سائل فاعطی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مراد پوری کر دی جائے۔ جب اللہ فرشتے سے پوچھوا رہے ہیں تو ہم اس وقت اللہ سے اپنی مرادیں کیوں نہ مانگیں، وہ مرادیں ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہی 15 منٹ کے جو 4 نفل ہیں ہمارے لیے اتنا ہی تہجد کافی ہے۔ اب ذرا ایک مثال سمجھیے، اگر کسی بینک میں آپ اکاؤنٹ نمبر کھلوائیں اور اس میں 1000 روپیہ داخل کروا دیں تو آپ کا اکاؤنٹ تو موجود ہے نا بینک میں، اور اس میں 1000 روپیہ بھی موجود ہے۔ اب بینک کا مالک کہے گی کہ مجھے لسٹ بنا کے دو، اکاؤنٹ ہولڈر کہاں ہے، تو جہاں کروڑوں پتی اربوں پتی ان کی لسٹ بنے گی آپ کا بھی نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ اندر کیا ہوگا 1000 روپیہ، مگر اکاؤنٹ تو کھلا ہوا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح
تہجد پڑھنے والوں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا اللہ کے سامنے، اس میں آپ نے 4 رکعت پڑھی ہوگی اور قل ہو اللہ سے پڑھی ہوگی، تو اکاؤنٹ تو ہوگا نا اللہ کے سامنے. قیامت کے ذرا فرمائیں گے میرے شب ذمہ دار بندے کہاں ہیں؟ تو جہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ ہم نے رات کیوں عبادت میں گزاری تھی، وہاں پہ ہمارا بھی اکاؤنٹ ہوگا. اللہ ہم بھی رات کو اٹھ کے آخری وقت میں 15 منٹ میں چند رکعت پڑھ لیتے تھے، تہجد کے اکاؤنٹ ہولڈر ہم بھی موجود ہیں. اس دن پھر یہ آخری رات کی جو چند رکعت سفر ہے یہ کام آ جائے گی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمان موت کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے تو اس سے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا کہ سب کے شوکر اعمال اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے. یہ جو چند نفل بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے یہاں سرمایہ بن جاتا ہے. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں. بعض اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے تو جی ہم تو سارا دن قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. 100% ٹھیک بات ہے. ہمارے اکابرین بھی سارا دن قرآن و حدیث پڑھتے تھے مگر پھر بھی تہجد کی پابندی کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے اور تہجد کی پابندی کی کوشش کرنی ہے. اس وقت کا اٹھنا حاضری لگانے والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والے. ہم بھی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فلاں 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 بندے یہ میرے مقبول بندے ہیں، ناپسندیدہ بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کے سروں کے اوپر پہرا دو، ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت جاگے، یہ میرے محبت کرنے والوں کے جاگنے کا وقت ہے. تو وہ فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، گہری نیند سوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. تو جو بندہ تہجد میں نہیں اٹھتا وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں نہیں اٹھتا، میں کون ہوتا ہوں بھائی، میری مرضی سے تھوڑا کام ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. میں نہیں اٹھتا، اللہ مجھے اٹھنے نہیں دیتے. کیوں سوچے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت مصلی پہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے مجھے فرشتے سلا دیتے ہیں. میں نے اٹھنا ہے اور اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے عاشقوں میں اپنی حاضری لگوانی ہے. بہت آسان طریقہ ہے، بس آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں. یعنی 5 بجے اذان ہے اور آپ 4:30 اٹھنے کی عادت بنا لیں. پھر حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دوسری جماعت کو فرماتے ہیں فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، ابرار ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ اٹھے اور مجھ سے مانگے، یہ مانگیں گے اور میں ان کے دامن کو بھر دوں گا. تو نیک لوگوں کو تہجد کے وقت ان کو خود آنکھ کھل جاتی ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، کچھ ایسے بھی دن زندگی میں آتے ہیں جب انسان خوب آوازاری کرتا ہے اور تہجد میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. وہ ہم نہیں اٹھتے، ہمیں اللہ اٹھوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی تیسری جماعت ہوتی ہے. اللہ ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 وہ میرے بڑے مقرب بندے ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے شیخ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، سارا دن دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور اب ان کی عمر بڑھاپے کی بھی ہو گئی تو تھکاوٹ بھی ہے اور عذر بھی ہے. آپ جاؤ اور جا کے ان کی کروٹ بدل دو. اگر ہمت ہوگی تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے اور اگر نقاہت غالب ہوگی تو وہ سوئے رہیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں جو اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے. تو بھائی ہم کوشش کریں کہ ہم رات کے آخری پہر میں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگے. جو 5 منٹ میں وضو کر لیتا ہے وہ 20 منٹ پہلے جاگے.
کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جاگنا ضروری نہیں ہے. اذان سے 15 منٹ پہلے جاگے اور 5 منٹ میں وضو کر کے اگلے 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیں اور 2-4 منٹ میں اللہ توبہ کر لیں, اللہ سے مانگ لیں. اس وقت کا مانگا ہوا کبھی ضائع نہیں جائے گا. اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. اور پھر اس وقت سے لے کے اذان سے لے کے جماعت تک کا جو وقت ہے یہ آپ کو ٹائم مل گیا. اب اس وقت میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, تسبیحات چاہے یا مراقبہ چاہے تو سارے اعمال کر سکتے ہیں. سارے دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی کام وہی ٹائم کافی ہے. انشاءاللہ اگر اس وقت کی پابندی کریں گے تو معاملات بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ بھی دل میں آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ دل میں اللہ کی محبت کی گرمی محسوس ہوتی ہے. ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں تو چند منٹ کے لیے تب رات جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور دل کی آنکھوں کو کھول لیں اور یوں محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے.